اللہ الرحمن الرحیم کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ کذالک زینا، یہ عدم تسلیم کی وجہ رابع چوتھی وجہ ہے کہ مشرک مسئلہ کیوں نہیں مانتے، اس کے لیے بیان کیا زینا لکل امت، ہم نے مزین کیا، خوبصورت کیا واسطے ہر جماعت کے، عملہم، عمل ان کا اچھا ہو یا برا، ثم الی ربہم، پھر طرف اپنے رب کے لوٹنا ہے ان کا، پس خبر دے گا ان کو بما کانوا یعملون۔ آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ مشرکین مسئلہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اپنے اعمال مشرکانہ کو اچھا سمجھتے ہیں، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، کرتے بدعت ہیں اور سمجھتے تقرب ہیں۔ تو زینا کی جو نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے یہ نسبت تخلیقی ہے، تخلیقی، کیونکہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے، تخلیق کی نسبت کی وجہ سے زینا، اور زین لہم الشیطان بھی آئے گا، شیطان نے یہ تزیین کی تو وہ نسبت سببی ہے کہ ان کی اس تزیین کا سبب وہ شیطان ہے۔ تو اس لیے بہت ساری آیات ہیں جس میں تزیین کی نسبت بعض آیات میں اللہ تعالی کی طرف ہے اور بعض میں شیطان کی طرف۔ تو تمام آیات کا حل یہی ہے کہ جب جہاں تزیین کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اسے مراد ہے نسبت خلقی کہہ لو، تخلیقی کہہ لو، اور جہاں نسبت تزیین کی غیر اللہ کی طرف ہے تو وہ ہے سببی، سبب ہونے کے اعتبار سے کہ اس کا جو سبب ہے وہ شیطان ہے۔ تو زینا سے قانون بیان کر دیا کہ مشرک مسئلہ کیوں نہیں مانتا یا بدعتی مسئلہ کیوں نہیں مانتا، اس لیے کہ اس کے برے اعمال بھی خوبصورت کر کے دکھائے گئے اس کے ذہن میں، اس کے ذہن میں جو ہے جو بھی وہ برا عمل کرتا ہے وہی اللہ کا قرب سمجھ رہا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زجر اور شکوہ ہے، اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں، اور وہ قسمیں کیا تھیں؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ، اگر آئے ان کے پاس آیاتن، کوئی نشانی، لیکن میں نے بتایا کوئی نشانی سے مراد کیا ہے؟ منہ مانگا معجزہ، وہ جو مطالبہ کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ نے پڑھ لیا، ان کے مطالبات وہی مطالبات ہیں خاص۔ اس سے سر سید نیچری اور مرزائیوں نے، محمد علی وغیرہ، انہوں نے استدلال کیا کہ نبی پاک کا معجزہ کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر معجزہ ہوتا تو آپ پیش کرتے، بار بار لوگ کہتے ہیں معجزہ پیش کرو ہم مانیں گے، تو اگر معجزہ ہوتا تو آپ پیش کرتے، لیکن یاد رکھو یہ بالکل کفریہ نظریہ ہے۔ آپ کے معجزات ایک نہیں سینکڑوں معجزات تھے، لیکن یہاں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کس معجزہ کا ہے؟ ان کا فرمیشی نشان، فرمیشی، پہاڑ سونا بن جائے، آسمان پہ چڑھ جا، وہاں سے کتاب لے آ، ہمارے سامنے فرشتوں کو لے آ، تیرا گھر سونے کا ہو، مکے کی زمین سے چشمہ نکل پڑے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو فرمیش تھی، تو جہاں پر بھی مطالبہ آیا ہے آیتن کا تو اس سے مراد ہے فرمیشی معجزہ، ہر معجزہ نہیں،
کہ یہ اہل باطل کا استدلال جہالت پر مبنی ہے، تو وہ ضرور بے ضرور ایمان لائیں گے بہا ساتھ اس کے قل انما الآیات عند اللہ، فرما دیجئے ساری کی ساری نشانیاں اللہ کے ہاں ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، انما کلمہ حصر کا ہے کہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں سب کی سب یعنی معجزات وہ اللہ کے ہاں ہیں، میری قدرت اور اختیار میں معجزہ دکھانا نہیں۔ وما یشعرکم، بس یہ آیت ہے جو سمجھانی ہے، اسی کے لیے میں نے پیچھے سے شروع کیا، یہ آیت اب پہنچ ہے، یہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، پہلے ویسے سمجھ لو، یہ جو وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ہے واو، یہ واو تعلیلیہ ہے، واو کے تقریباً 25 معنی آتے ہیں بزرگوں، 25 معنوں میں واو آتی ہے، اور یہ واو کیا ہے؟ تعلیلیہ، علت بیان ہو رہی ہے، اور آگے جو کما ہے یہ کاف بھی تعلیلیہ ہے۔ اب ذرا معنی غور سے کرنا ہے اس آیت کا، وما یشعرکم، اور کون سی چیز بتلاتی ہے تجھ کو، مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہیں اس کی کیا خبر، انہا اذا جاءت، کہ وہ نشانی جب آ جائے گی، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات تھی، یا اللہ ایسی نشانی ظاہر کر دے یہ چودھری مان جائیں، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کو کیا خبر، انہا اذا جاءت، وہ ضمیر کا مرجع وہی آیاتن ہے، وہ نشانی جس وقت آئی، لا یؤمنون، یہ مانیں گے نہیں، نشانی اگر آ بھی گئی تو مانیں گے نہیں، کیوں؟ وَنُقَلِّبُ، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پھیرا ہے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کیوں؟ آگے پھر معنی کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، انہوں نے ایمان نہیں لایا پہلی مرتبہ۔ اب معنی سمجھو، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نشانی آ بھی گئی نا، انہوں نے ماننا کوئی نہیں، کیوں نہیں ماننا؟ ان کے آنکھوں اور دلوں کو ہم نے پھیر دیا، کیوں پھیرا؟ کہ انہوں نے پہلی مرتبہ انکار کیا، ایک دفعہ جو انکار کیا نا تو وہ انکار ان کے دل میں پکا ہو گیا، اس انکار کی وجہ سے ان کے دل اور آنکھیں پھر گئی، اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ابتداً مان لیتے تو مان لیتے، ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی عموماً ایک چیز ابتداً ہی ذہن میں بٹھا دے تو بعد میں وہ ذہن کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر نشانی آ بھی جائے تو یہ مانتے جانتے نہیں، کیوں؟ ان کے دل اور آنکھوں کو ہم نے پھیر دیا، کیوں پھیرا؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ انکار کیا، اور پہلی مرتبہ کا انکار ہی ان کے دل میں پکا ہو گیا، اس لیے اب نہ ان کا دل قبول کرتا ہے نشانی کو اور نہ آنکھیں اس سے عبرت حاصل کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ معنی سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ واؤ بھی کیا بناؤ گے؟ تعلیلیہ، اور آگے کاف بھی تعلیلیہ، تو تقلب افئدہ یا تقلیب افئدہ اور ابصار کی علت ہے لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، پہلی دفعہ کا انکار، پہلی دفعہ کا انہوں نے انکار کیا، وہی انکار ذہن میں پکا ہو گیا، اب یہ کسی نشانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اب انہوں نے رٹا لگا لیا ہے کہ کوا سفید ہی ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ یہ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ اچھا، ہم نے چھوڑ دیا ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ پہلے میں بتا چکا ہوں، اما کہتے ہیں دل کا اندھا ہونا،
اب ان کی حالت کیا ہے؟ اناد کفار. ولو اننا، اگر ہم نزلنا الیہم الملائکہ، ہم اتاریں طرف ان کے فرشتے، او کلمہم الموتى، یا بولیں ان کے ساتھ مردے، وحشرنا علیہم، اور جمع کریں ہم ان پر کل شیء، ہر چیز کو قبولا، سامنے. قبولا کے دو معنی ہیں. قبولا یا تو یہ جمع ہے قبیل کی، اگر یہ قبیل کی جمع ہو تو معنی ہوگا اقسام والا، ہر قسم سے. اور اگر قبول یہ مصدر ہو تو پھر معنی ہے سامنے کا. او بزرگوں، قبول جمع قبیل کی تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ قبول کا اقسام. اور اگر قبول مصدر ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ سامنے. اب ذرا دیکھو آیت کا معنی، حشرنا علیہم، جمع کرے ہم اوپر ان کے، کل شیء، ہر چیز کو، قبولا یعنی ہر چیز کی ہر قسم کو، یا قبولا ہر چیز کو سامنے. ما کانوا لیؤمنوا، نہیں ہے یہ کہ ایمان لائیں، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر چاہے اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ. ان کی تقدیر بدل دے تو اور بات ہے، ورنہ یہ ماننے والے نہیں. ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر ان کے یجہلون کیا مطلب؟ نہیں جانتے، نادان ہیں، جاہل ہیں. یجہلون، اس پر راضی کی عبارت بہت اول نمبر پہ ہے. امام راضی کہتے ہیں یجہلون کا معنی ہے قال اصحابنا المراد یجہلون بأن الکل من اللہ وبقضائہ وقدرہ. تفسیر کبیر. اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر ان کے جاہل ہیں، کس بات سے؟ کہ بأن الکل من اللہ، کہ ساری ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی قضا اور قدر سے ہے. اس چیز سے یہ جاہل ہے. اکثر کو پتا نہیں، کئی چیزیں کسی کی طرف سے سمجھتے ہیں، کئی چیزیں کسی کی طرف سے. یہ چیز انہیں پتہ نہیں چل رہی کہ بأن الکل من اللہ وبقضائہ وقدرہ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، اس کی قضا اور قدر سے ہے. اس چیز سے یجہلون، یہ جاہل ہے. اب مسئلہ سمجھو. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ اس لو کو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ ہاں، لو کس کے لیے آتا ہے؟ بولو. انتفاع ثانی بوجہ انتفاع لو کان فیہما، آیا ہے نا لو کان فیہما، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. تو آپ اس کا کیا معنی کرو گے؟ لو کان فی الارض ملائکہ کا کہ زمین میں فرشتے بستے ہیں. کیا معنی کرو گے؟ شاباش جلدی بولو. اگر زمین میں فرشتوں کی آبادی ہوتی، یمشون، فرشتوں کی آبادی ہوتی، تو ہم بھی اوپر سے کیا بھیجتے؟ فرشتہ. تو کیا مطلب؟ چونکہ زمین میں فرشتوں کی آبادی نہیں، اس لیے ہم نے بھی فرشتہ نہیں بھیجا، بشر رسول بھیجا. اگر لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین میں اللہ کے سوا الہ ہوتے تو زمین آسمان برباد ہو جاتے. ان کا نظام تو اب عدم الفساد ہے، زمین آسمان آباد ہے. تو کیا مطلب؟ آلیہ موجود ہے؟ آلیہ نہیں، اس لیے زمین آسمان بھی موجود نہیں. اب ذرا دیکھو، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم اتارتے طرف ان کے فرشتوں کو، او کلمہم الموتى،
یا ان سے باتیں کرتے مردے، یا ان سے باتیں کرتے مردے۔ اب مولوی بن رہے ہو، اس کو ذرا دیکھو، کلام موتا کو قرآن نے لو کے نیچے داخل کیا، او کلمہم ان سے مردے کلام کرتے۔ اب کیا کرو گے مانا مردے کلام کرتے یا ان کی طرف فرشتے اترے ہیں؟ اس کو قرآن لو کے نیچے لے آ رہا ہے۔ او بزرگوں، لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اگر ہم اتارتے طرف ان کے فرشتے، او کلمہم الموتا، اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی ہم نے اتارے نہیں، اور ان سے مردے بھی کلام کر سکتے نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تب بھی یہ مانتے شانتے کوئی نہیں۔ مسئلہ تو پھر آ گیا ہے۔ مولوی تو کہتے ہیں مردے گپ شپ لگاتے ہیں، قرآن کہتا ہے لو اگر لگاتے ہوتے، کیا مطلب ہے لگاتے شگاتے؟ مردے بولتے شولتے، ہاں ان سے کلام کر سکتے۔ اور یہ جو مراقبے والی سرکار بیٹھتی ہے قبر پر آنکھیں بند کر کے، کہتے ہیں مردہ مجھ سے گپیں لگا رہا ہے اور مردے کی مجھ سے بڑی گپ شپ ہے۔ یہ لاہور میں آئی مراقبے والی ٹیم، تو کسی موبائل ساتھی تھا، اس نے تھوڑا سا ان کے امتحان لیا، وہاں ایک مشہور کنجری تھی لاہور میں، اس کی قبر پہ لے گئے، بیٹھ کے مراقبے پر۔ تو مراقبے کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ، یہاں جو تھا بھی وہ ہندو مسلک کی تھی، یہ بھی کنجری، تو یہاں پر آئے تو وہ چونکہ ہندو ادھر کے تو جلا دیتے ہیں، تو یہاں پر مسلمانوں کی ریس کر کے انہوں نے دفن کیا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ جو ولیہ ہے، یہ جو ولی ہے نا اس قبر میں، یہ تو علی حجویری کے درجے کا ولی ہے، یہ جنت میں بھاگ رہا تھا، ہم نے یہاں سے دیکھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے حالات یہ عالم غیب کے ہیں، اور قبر کے حالات کو جن اور انسان یہ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ کہتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہ انسانوں کی نسل ہے نہ جنوں کی، پتہ نہیں باندر کی نسل ہے یا کس کی۔ جنوں انس تو قبر کے حالات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، اور یہ کہتے ہیں ہم مراقبے میں جب بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں، لوگ آنکھیں دیکھ کر دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ مزہ یہ بھی ہے، جب آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں ہم برزخ پہنچ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں برزخ تم جاتے نا، من ورائہم برزخ الی یوم، پھر قیامت تک تمہارا باپ بھی واپس نہیں آ سکتا، الی یوم یبعثون۔ اس کو صحیح کرو یار لوگ، سپیکر پھر ڈرامہ ہے، یہ جان بوجھ کے تو نہیں خراب کرتے۔ او کلمہم الموتا، یہ بات ذہن میں رکھ لو، مردوں کا کلام کرنا ہے لو کے نیچے۔ اگر کچھ ایمان اور علم ہو اس کو سمجھ لینا۔ وحشرنا علیہم کل شیء، اور جمع کریں ہم اوپر ان کے ہر چیز کو، قبولا سامنے، جو چیزیں غیب ہیں وہ سامنے بھی آ جائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں ایک صورت ہے کہ اللہ پاک خود چاہے اور ان کی تقدیر بدل دے۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح کیا ہم نے واسطے ہر نبی کے عدوًا شیاطین الانس والجن، نیچے لکھا ہے مشرکوں کے نہ ماننے کی پانچویں وجہ، یہ وجوہات ذہن میں رہے۔ مشرک مسئلہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجوہاتیں، مولوی اور پیر نہیں ماننے دیتے۔ مشرک مسئلہ اس لیے نہیں مانتے کہ علاقے کا بڈھا مولوی اور پرانا پیر وہ مسئلے کے قریب آنے نہیں دیتا، یہ ہے۔ اب ذرا دیکھو، کذالک، اسی طرح، جعلنا لکل نبی عدوا، کیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن۔ وہ کون ہے دشمن؟ شیاطین،
شیطان الانس والجن، انسان اور جنات، یہاں شیطان متمرد کے معنی میں ہے، یہ شیطان وہ خاص شیطان نہیں، متمرد اور سرکش کے معنی میں ہم نے کیے بڑے بڑے گبر ملا یعنی شیطان، اور جن یوحی بعضهم الی بعض، القاء کرتے ہیں بعض طرف بعض کے، یوحی بے معنی جو وسوسو وسوسہ ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں بعض طرف بعض کے، زخرف القول چکنی چپڑی باتیں، سنہری باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں۔ زخرف کہتے ہیں کہ نیچے تو کوئی پیتل ہو یا لوہا اور اوپر چڑھا دیا جائے سونے کا پانی، اوپر سونے، وہ سنار دھوکا کرتے ہیں نا، اندر پیتل ڈال دیا اور اوپر کیا لگایا، سونے کا پانی، لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے سونا، لیکن وہ سونا شونا نہیں ہوتا، نرا فراڈ ہوتا ہے، تو زخرف اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی سنہری باتیں بھی کر سکتے ہو، چکنی چپڑی، چوپڑیاں ہوئی نا، چکنی چپڑی، میٹھی میٹھی، زخرف القول، مراد اس سے کتابڑیاں ہیں، زخرف القول سے کتابڑیاں مراد، رسالے، دستخط، اور بزرگوں نے فرمایا، حضرت صاحب نے لکھا زخرف القول، یہ چکنی چپڑی باتیں، غرورن، آیت کو ذرا سمجھو پوری توجہ کے ساتھ، اب میں معنی کر رہا ہوں اندر توجہ کرو، الی بعض زخرف القول، القاء کرتے ہیں بعض طرف بعض کے، ملمہ کی ہوئی القول باتیں، غرورن، غرورن دھوکہ دینے کے لیے، فریب اور فراڈ کرنے کے لیے، یہ غرورن لفظاً مفرد ہے، لفظاً مفرد، لیکن حکماً یہ پورا جملہ ہے، معنی کے اعتبار سے پورا جملہ ہے، اور لتصغا کا عطف ہے اسی غرورن پر، اور جملہ ہونے کی حیثیت سے۔ اب میں معنی کر رہا ہوں آگے ملا کر، درمیان والی آیت کو بلو شاہ وہ اور ہے، اللہ فرماتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، القاء کرتے ہیں بعض طرف بعض کے، ملمہ سازی کی ہوئی باتیں، کیوں فریب کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، والے تصغا تاکہ میل ہوں طرف اس کے، افئدۃ الذین لا یؤمنون، تاکہ میل ہوں طرف اس کے، کس کے، زخرف القول کے، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ آخرت کے، والے یرضا ہو، اور تاکہ وہ پسند کریں، ہو کیا، ہو ضمیر کا مرجع وہی زخرف القول، تاکہ پسند کریں اسی ملمہ کی ہوئی باتوں کو، والے یقترفوا ما ہم مقترفون، اور تاکہ کمائیں وہ، کریں وہ اعمال جو اعمال وہ کرنے والے ہیں، یعنی اسی طرح شرک کرتے رہیں، اسی طرح کفر میں رہیں۔ اب دیکھو پھر دیکھو، یوحی بعضهم الی، بولو بولو، یوحی بعضهم الی بعض، القاء کرتے ہیں بعض طرف بعض کے، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں، سنہری باتیں، کیوں، غرورن، فریب دینے کی خاطر، فریب دینے کے لیے، والے تصغا، اور اس لیے کہ میل ہوں، والے تصغا، فریب دینے کے لیے اور اس لیے، والے تصغا، یہ غرورن کے ساتھ لگے گا، کیونکہ میں نے بتایا غرورن لفظاً مفرد اور مانن وہ جملہ ہو کر معطوف علیہ لتصغا کا، لتصغا کا، اس کا معطوف علیہ، اور یہ لتصغا یہ معطوف، اب وہی معنی کرنا ہے، فریب اور دھوکہ کرنے کے لیے، اور تاکہ میل ہوں الیہ طرف دل، الیہ طرف اس زخرف قول کے دل مشرکوں کے،
افئدۃ الذین لا یؤمنون، دل مشرکوں کے والے یرضو ہو، جہاں پر لے یرضو اس کا عطف ہے تصغا پر، اور تاکہ پسند کرے مشرک اس زخرف القول کو، والے یقترفوا، اور تاکہ اسی طرح بے ایمان رہیں اور شرک کرتے رہیں۔ یہ معنی سمجھ آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، جعلنا لکل نبی عدوا، ہر نبی کے ہم نے دشمن پیدا کیے، اور وہ دشمن دو جنسوں سے، شیاطین الانس، انسانوں کے شیطان، مشرک ملا اور مشرک پیر، والجن، اور جنوں کے شیاطین، یہ بھی مرادۃ الجن، شیاطین جن یعنی مشرک جن، یوحی بعضہم، القاء کرتا ہے بعض ان کا طرف بعض کے، کون سی باتیں؟ زخرف القول، جھوٹی باتیں، جھوٹی کرامتیں، کتابڑیاں، اوجت الاسرار سے اسرار، اور بٹاک البحرین، یہ ساری گندگی، زخرف القول، جن کی موضوع اور من گھڑت روایتیں، اور اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، زخرف القول، وہ بات تو ہوتی ہے زندادگاہ کی گھڑی ہوئی، اور اوپر کہتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا، ہوتا تو ہے نرا جھوٹ، اور اس پر لیبل لگاتے حدیث کا، اذا تحیرتم اول ما خلق اللہ نوری انا احمد بلا میم من صلی علیہ عند قبری، یہ ہے زخرف القول، جو بالکل نرا جھوٹ، اور اوپر لیبل لگاتے حدیث کا، نرا من گھڑت مسئلہ، اور اوپر لیبل لگاتے قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اور زندادگاہ کی باتیں لیبل لگاتے بزرگوں سے سنا، یہ ہے زخرف القول، یہ ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، کیوں؟ دھوکہ دینے کی خاطر، غرورا، دوسرا تاکہ مشرکوں کے دل زخرف القول میں لگے اور اللہ کا قرآن رہ جائے، ان کے دل لگے زخرف القول میں، اور جو حق مسئلہ ہے اس کو سمجھ نہ سکیں، اور تاکہ پسند کریں یہ مشرک اس زخرف قول کو، اور کسی طرح مشرک رہ جائیں، یہ ہے مشرکوں کے نہ ماننے کی وجہ۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ آج بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج کیوں نہیں مانتا مشرک مسئلہ؟ لگتا ہے قرآن آج آ رہا ہے، آج کے ماحول میں آج بھی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ جہاں جب قرآن سن کے جائیں گے، مسئلہ بیان کریں گے، تو وہاں جو شیاطین الانس ہوں گے وہ پرانے پیتے پیر اور ملا جو 50-60 سال سے قابض ہوں گے مسجد پر، اور شرک کے دمبے اور پورے بھینسے، وہ شروع ہو جائیں گے۔ آپ مسئلہ بیان کریں گے، وہ صبح صبح مقتدیوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، اور ان کے ہاتھ میں رسالے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوگی، اور کہے گے یہ جو مولوی آیا ہے نا یہ ہمارے اکابر کے خلاف ہے، یہ جو مولوی آیا ہے نا یہ تو بالکل معجزات مانتے ہی نہیں، یہ عذاب قبر کا منکر ہے، یہ حیات النبی کا منکر ہے، یہ بڈھا مولوی کبھی مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں نکلے گا، لیکن آپ کو بدنام کرنے کے لیے ضرور نکلے گا، اور اس کی کتابڑیاں بھی ساتھ ہوں گی، رسالے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی بزرگوں کی ادھر ادھر۔ تو یہ ہے شیاطین الانس۔ مقصد اس کا کیا ہوگا کہ قرآن کا بات نہ سنے، اگر اس نے قرآن کا بات سن لیا تو قرآن تو کھینچ لیتا ہے۔ یہی کام ابو جہل کرتا تھا حج کے موسم میں، وہ آدمیوں کی ڈیوٹی لگاتے، جماعتوں کی تشکیل ہوتی، تم فلانے راستے پہ جا کے بیٹھو، تم فلانے راستے کے، اور جو حاجی باہر سے آ رہے ہیں ان کو کہو مکہ مدینہ میں جو فرض آئے کرتے رہو، لیکن ایک کام نہیں کرنا۔ ادھر ایک مجنون آدمی ہے جس نے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیا، اس کی بات نہیں سننی، باقی سب خیر سل ہے، لیکن جب لوگوں کو وہ کہتے تو لوگوں کے ذہن میں آتا بھئی کون ایسا آدمی ہے جس کی بات نہیں سنی۔ وہ جب آپ کی بات سنتے تو پھر واپس ہونے کے رہتے ہی نہیں،
وہ بات مان لیتے تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئے گا. اس لیے قرآن کو ماضی کی کہانی نہ سمجھو. اس ویلے کوئی شیطان تھے، اب کے شیاطین کو ذہن میں لے آؤ. ہر علاقے میں شیطان بیٹھا ہوگا، انس بھی اور جن بھی. اور جب آپ مسئلہ بیان کریں گے پھر آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ پرانے جن اور شیاطین یہ نکلتے کیسے ہیں. اور اسی طرح جنات یہ بھی گمراہ کرتے ہیں. جنات سمٹ گئے، ہاں جی گولڑے شریف لے جاؤ. گولڑے شریف ہمارے ایک استاد تھے تو ان کی گھر والی پر جنات آتے، اور ایک دفعہ جو آئے استاد بیٹھے تھے، استاد بڑے سخت تھے. تو اس نے کہا مجھے کہا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے گولڑے لے جاؤ. کہ اچھا. استادوں نے ڈنڈا لیا اور ادھر ہی اس کو لتریشن شروع کر دی، صحیح مارا. اس کے بعد جب کہیں جنات آتے تو استاد آتے تو جنات بھاگ جاتے. وہ کبھی جن نہیں آئے تھے، گولڑے لے جاؤ. یہ کبھی چھوٹے بچے کو پکڑ لیں گے، وہ رو رہا ہوگا اور ماں کے ذہن میں جانے طرح ہے بابے کی قبر پہ لے جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. بابے کی قبر پر ماں لے جائے گی، بچہ چپ کر جائے گا، ہاں میری حاجت پوری ہوئی ہے کہ نہیں. یہ اب تم قرآن سناتے رہ جاؤ. یہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں. رات کو سویا ہے، بڑا خوبصورت بابا آ گیا، تسبیحات میں، لمبا کرتا، اونچی پگڑی. ہاں جی کون؟ جی میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. ماشاءاللہ بیٹا کل جو تو نے 11ویں دی ہے نا، سبحان اللہ، تیرے سارے کام میں کروں گا. اب آپ اس کو 30 پارے قرآن سنا دو، وہ کہے گا میں نے خود دیکھا ہے شیخ گیلانی کو، تمہارا قرآن میں کیسے مانا. اور صرف خام میں نہیں، خام میں نہیں، بالکل سامنے آ جائے گا. آپ جاگ رہے ہوں گے، مشرک آپ کے پاس نہیں آتا، مشرک جاگ رہا ہوگا آ جائے گا. میں گیا اسلائی جماعت کے دفتر میں تو وہ بیچارے قسمیں اٹھا رہے تھے کہ باؤ سلطان روزانہ ہمیں ملتا ہے اور دفتر میں آتا ہے اور ہمیں ہدایات دیتا ہے. تو میں نے کہا یہ باؤ سلطان نہیں ہے، قیدنا لہم قرانا، یہ بابا شیطان ہے اور باؤ سلطان کا نام کر کے دعویٰ کر کے آتا ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں، اگر آپ اس کا مستقل مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے کہ الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. یہ امام ابن تیمیہ کی مستقل کتاب ہے، اور اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑے واقعات لکھے جنات کے، کہ جنات آدمی کو کیسے گمراہ کرتے ہیں اور جاگتے آئیں گے. یہ جو مشرک قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں مجاور، کبھی کبھی بڑا خوبصورت بابا قبر سے نکل آتا ہے، کہتے ہیں جی میں فلانا بابا ہوں. کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ آ گئی ہے نا، وہابیوں کی کون مانے، بابا آ گئی ہے. یہ وہ بابا نہیں ہوتا، یہ بابا شیطان ہوتا ہے. اور رات کو ملے گا گھر بار درختوں پہ ادھر ادھر. تو مشرکوں کے پاس آپ جب بیٹھے تو اس چیز کا مشاہدہ ہوگا، اتنا بیان کرتے ہیں نا، میں نے فلاں بابے کو دیکھا، یہ بابا یوں آ رہا تھا، فلانا بابا مجھے ملا، جاگتے ہوئے ملا، خواب میں ملا، یہ ملا وہ ملا. اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ ہے میرے پیغمبر آپ قرآن بھی سناتے ہیں نا، جن شیاطین تے مولوی شیاطین ان کو ایسی ایسی باتیں سکھلاتے ہیں کہ وہ تیرا قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے ان کی وجہ نہ ماننے کی. دیکھو جی، والے یکترفوا ما هم مقترفون، اس کے کئی معنی کیے گئے. ایک معنی تو میں نے کر دیا، لے یکترفوا بمعنی لے یکتسبوا، کہ وہ کر رہے ہیں، ما و اعمال کہ وہ کرنے والے ہیں. تو اس کا معنی دوسرا معنی ماوردی نے کیا ہے، لے یکذبوا علی اللہ ما هم یکذبون، کہ وہ اللہ پر وہ جھوٹ بولتے ہیں، لے یکذب تاکہ اللہ پر جھوٹ بولیں جو پہلے بول رہے ہیں. پہلے جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں شرک والا، اب بھی بولتے رہیں. اور دوسرا معنی اس کا ایک یہ بھی کیا
لیکذبوا علیک وعلی اللہ، یہ قرطبی نے، لیکن ماوردی والا معنی جو ہے یہ اچھا معنی ہے۔ اب غیر اللہ ہے، اب آگے جی مشرکوں نے آ کے کہا یار ہماری دشمنی بڑھ گئی ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی ثالث مقرر کر لے۔ او بزرگوں کیا کریں؟ ثالث، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آئے گا، ثالث مقرر کر لے، وہ ثالث فیصلہ کرے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ، اور ہماری صلح بھی ہو جائے، ثالث مقرر کر لیں۔ اور ثالث کے لیے انہوں نے نام بھی دیے کہ یہودیوں کا کوئی عالم یا نصارہ کا کوئی پیر، اس کو ثالث بنا لیتے ہیں، تو وہ ثالث فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دے آپا غیر اللہ ہے اب تاغی، آیت سمجھنی ہے، کیا اللہ کے سوا میں طلب کروں حکمن، ثالث اور حکم، وہو الذی انزل الیکم الکتاب، حالانکہ اس اللہ نے نازل کی الیکم طرف تمہارے الکتاب، کتاب مفصلہ پوری تفصیل کی ہوئی، مفصلہ پوری تفصیل کی ہوئی۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اور کس کو میں ثالث چنوں؟ ادھر قرآن موجود ہے، اللہ نے قرآن اتارا، اور جب قرآن موجود ہے تو قرآن کی موجودگی میں مجھے کہتے ہیں ثالث، قرآن سے بڑا ثالث کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کتاب اتاری، یہ قرآن سمجھ نہیں آتا، فرمایا مفصلہ۔ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مفصلہ یہ کھولی ہوئی کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب، فصلت آیاتہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں تو پھر بولو نا بزرگو، آپا غیر اللہ ہے، یہ ایتے اگر آپ کے ذہن میں اللہ کرے اتر جائے نا، کوئی شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، قطعاً بھی۔ آج بھی آتا ہے، کئی ہمارے ساتھ ہوا، کہتے ہیں جی فلاں فلاں بزرگ کو فیصل مان لے، اپنے نظائی مسائل کا اکابر کو فیصل مان لے، اکابر کی کتابوں کو، کبھی کہتے ہیں آؤ جی المحنت پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کبھی آتے ہیں آؤ جی فلانے رسالے پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں آؤ جی فلانے بزرگ پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ کہے جو قرآن کو نہیں مانتا، یہ تو وہ کہے جو قرآن کو، اور جو قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے ہوتے ہوئے نہ المحنت فیصل بن سکتی ہے اور نہ حسام الحرمین فیصل بن سکتا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ثالث نہیں۔ دیکھو هو الذی، عادت بھی پتہ چل گئی، قرآن سے بھاگ کر دوسرے ثالث تلاش کرنے والے، هو الذی وَإِذَا أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، جس نے نازل کی تمہاری طرف الکتاب، کامل کتاب، ہے بھی کامل اور ہے بھی مفصلاً، مجمل یا مفصل؟ مجمل یا مفصل؟ اب جو آدمی کہے جی قرآن مجمل ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، تو ہے قرآن کا منکر کہ نہیں؟ جی ایک آدمی کہے کہ قرآن بالکل مجمل ہے، قابل استدلال نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مفصلہ، آگے آ رہا ہے تفصیلا، پھر آ رہا ہے تبیانا، پھر آ رہا ہے بینات، پھر آ رہا ہے فصلت آیاتہ۔ اور مولوی کہے نہیں نہیں قرآن سے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہ مجمل کتاب ہے، تو ایسا مولوی ہو یا کوئی اور ہو تو میرا خیال تو ہے مسلمان نہیں رہے گا، قرآن کا صریح منکر ہے۔ اور یہ ہے حضرت ماسٹر اکاڑوی صاحب، اور انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا، یہ جو تسکین الاذکیاء ہے اس میں یہ عبارت موجود ہے، کہتے ہیں قرآن سے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن مجمل ہے، اس لیے حدیث سے ہدایت ملے گی، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ یضل بھی کثیرا، کہتے ہیں قرآن سے تو آدمی گمراہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجمل ہے۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اللہ نے ماسٹر کے سوال کا جواب بھی دے دیا۔
الکتاب مفصلاً تفصیل کی ہوئی، والذین آتیناہم الکتاب، والذین وہ لوگ، یار اس کو سیٹ کرو یا بند کرو، کیا ڈرامے ہیں، احساس بھی کرو، اس کو سیٹ کرو یا اس کو بالکل بند کر دو۔ ایک لاؤڈ سپیکر یہ مہینہ ہو گیا سیٹ نہیں ہو رہا، یہ بھی مسئلہ ہے، یعنی ذمہ داری کی حد ہو گئی، ہر روز سبق خراب ہوتا ہے، ہر روز۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو الکتاب، کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، بالحق، ساتھ حق کے، حق لے کر آیا، ٹھیک ٹھیک، فلا تکونن، یا خطاب ہے ہر سامع اور ہر مخاطب کو، بس ہرگز نہ ہونا اے مخاطب ایھا السامع من الممترین، شک کرنے والوں سے، وتمت کلمۃ ربک، اور تمت پوری ہو گئی، کلمۃ ربک، تمت کلمۃ ربک، پوری ہو گئی۔ اب بات سمجھو، یہ پہلا حصہ جو تھا سورۃ الانعام کا، اس میں رد تھا شرک اعتقادی کا، پہلے حصہ میں رد تھا شرک اعتقادی کا، اور آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا، اس پر 11 دلائل عقلیہ پیش کیے، الحمدللہ کہ اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں، پھر اسی پر دلیل بھی پیش کی کہ یہ مسئلہ میرا پیغمبر اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ یہ منزل من اللہ مسئلہ ہے، پھر اسی پر حضرت ابراہیم سے دلیل نقلی تفصیلی پیش کی کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں، یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اور اسی طرح ایک تھوڑا اشارہ کیا دلیل نقلی کی طرف اہل کتاب سے کہ وہ بھی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ حق ہے، تورات میں بھی ہے اور پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اب چلتے چلتے مشرکین کے نہ ماننے کی قرآن نے وجوہات بیان کر دی کہ یہ مانتے کیوں نہیں، فلاں فلاں وجہ ہے، اور اصل وجہ جو یہاں آ کر بیان کی، کذالک جعلنا لکل نبی، یہ وجوہات انکار یہ بیان کرنے کے بعد اب قرآن جا رہا ہے اس مضمون کو سمیٹنے، اور اس لیے آخری آیتیں ذرا سمجھو لگتی کیسے ہیں۔ قرآن ایک بات کر کے اب اس کا اختتام کر رہا ہے، اور پھر سورت کا دوسرا حصہ جب شروع ہوگا اس سے نیا مضمون ہوگا، تو قرآن کے ان آیات کے تیور بتلا رہے ہیں، یہ مسئلہ اب ختم ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں تمت کلمۃ ربک، ہمارے حضرت مانا کرتے ہیں تمت کلمۃ ربک، پورا ہو گیا، بالدلائل الثلاثہ، تینوں دلائل پیش ہو چکے، عقلی بھی، وحی بھی، نقلی بھی، تمت، یہ بات پوری ہو گئی۔ کیا مطلب پوری ہونے کی؟ تینوں قسم کے دلائل پیش کر دیے گئے، کلمات دعوی توحید پر، نفی شرک اعتقادی پر، کلمہ سے مراد یہی دعوی توحید ہے، دعوی توحید پر، تیرے رب کے دعوی توحید پر، صدقاً، عدل سچائی کے، وعدلا، اور عدل انصاف کے، ہے بھی سچا اور ہے بھی انصاف پہ مبنی، یہ مسئلہ پورا ہو گیا، نفی شرک اعتقادی، تمت کلمۃ ربک، کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے اس دعوے توحید کو کوئی بدل نہیں سکتا، یا کلمات سے مراد بھی دعویٰ، اس دعوے کو لا مبدل، ساری دنیا کے ملوانے اکٹھے ہو، اس مسئلے کو بدل نہیں سکتے کہ کار ساز صرف اللہ ہے، اللہ کی کارسازی میں کوئی شریک نہیں، کوئی نہیں بدلنے والا اللہ کے کلمات کو۔ کیوں علت بیان کی، کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی سن بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں سکتا، تو کارساز بھی نہیں بن سکتا۔
یہ آگے دیکھو هو السمیع، پھر حسر ہے، یہ علت بیان کی، پھر کہہ رہا ہوں اس آخری آیتوں کو لگاؤ، یہ آخری آیتیں نہ لگی تو اس طرح سمجھو سورت پڑھی کوئی نہیں ہے۔ تمت کلمۃ ربک، پورا ہو گئی بات تیرے رب کی، تمت کا مطلب بالدلائل الثلاثہ، تینوں دلائل عقلی نقلی دئی کے ذریعے، کلمۃ ربک، بات تیرے رب کی، یعنی دعوے توحید صدقن، ادروح سچا ہونے کے، بعدلا اور مبنی بر انصاف ہونے کے، بات سچی بھی یہی ہے، مبنی بر انصاف بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کارساز نہیں، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے اس دعوے کو توڑ بھی کوئی نہیں سکتا، الحمدللہ کہ کارساز اللہ، اس دعوے کو توڑنے والا بھی کوئی نہیں، کیوں کوئی نہیں توڑ سکتا؟ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ ما فوق الاسباب سننا یہ صرف اللہ کا خاصہ، ما فوق الاسباب جاننا یہ صرف اللہ کا خاصہ، جب سننے والا اللہ اور کوئی نہیں، جاننے والا اللہ اور کوئی نہیں، تو کارساز بھی صرف اللہ اور کوئی نہیں، اس لیے اس دعوے کو کوئی توڑ سکتا نہیں۔ اب دیکھو وَإِن تُطِعْ، آیا آ گئی آپ کی جمہوریت۔ پہلے انہوں نے کہا ثالث مان لیں، اب کہتے ہیں چلو ووٹ کر لیں، ووٹ کر لیں، الیکشن ہو جائے جی، جس کے ووٹ زیادہ ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے جمہوری نظام بڑا پرانا ہے، بڑا پرانا ہے۔ ہاں بھائی، فرمایا ان تُطِعْ، اگر تو نے بات مانی، اکثر من فی الارض، اکثر ان کی جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، گمراہ کر دیں گے تجھے مسئلے سے، یضلوک ہٹا دیں گے۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں ان تُطِعْ، میرا پیغمبر مسئلہ بیان ہو گیا، اب مولویوں کی پرواہ نہیں کرنی، گدی والوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب بھی اگر تو دیکھے کہ یہودیوں کے مولویوں کی اکثریت، عیسائیوں کے مولویوں کی اکثریت وہ یہ مسئلہ نہیں مانتی، ان کی پرواہ نہیں کرنی، کیوں؟ اکثر لوگ ہمیشہ ہی پلیت ہوتے ہیں، اکثر مولوی پلیت، اکثر پیر بھی پلیت، پلیت سمجھتے ہو نا بے ایمان۔ اکثر من فی الارض، اگر تو نے بات مانی جمہوریت والوں کی، الیکشن والوں کی، انتخابات والوں کی، اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، تجھے ہٹا دیں گے، سبیل اللہ سے مراد مسئلہ توحید، یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ان یتبعون الا الظن۔ ہاں پھر شبہ ہے، اب دیکھتے آؤ اکثر مولوی بے ایمان ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ کوئی نہیں، اکثر، اور کہتے کہ ہیں ذرا دیکھ لیں زیادہ علماء کس طرف ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں زیادہ جس طرف ہوتی ہیں۔ ان تُطِعْ اکثر، جہاں حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کافی ساری آیتیں جمع کی ہوئی تھی، اور وہ پھر تسلسل کے ساتھ اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون، اکثر گدے ہیں، اکثر فلانے، اکثر فلانے، وہ شروع ہو جاتی۔ تو جہاں پر اکثریت نہیں چلتی، یہاں پر دلیل چلتی ہے، اکثریت نہیں چلتی، حق کی پہچان اکثریت نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ الدین لا یعرف بالرجال، الرجال یعرف بالدین۔ یہ جملہ سمجھ لو، یہ امام بخاری کا استاد ہے، فرماتے ہیں الدین لا یعرف بالرجال، دین یا حق وہ رجال سے نہیں پہچانا جاتا، الرجال یعرف بالدین، اگر رجال کو پہچاننا ہے وہ دین سے پہچانے جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانے آدمی کا جو یہ نظریہ ہے لہذا وہ حق ہے، میرا بھی وہی ہے، یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ کہتے ہیں فلانے آدمی کو دیکھو
اس کا عقیدہ کیا تھا، فلانے کا کیا تھا، فلانے کا کیا تھا، فلانے کا۔ الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین، جہاں پر دین نہیں اس کی معرفت حاصل ہوگی آدمیوں کو دیکھ کر کہ فلانے کا مذہب کیا ہے، ہاں فلانے کو پہچانیں گے دین کے ذریعے۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ہے تو وہ ولی اللہ ہے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ نہیں تو وہ پھر خنزیر اللہ ہے، وہ ولی اللہ نہیں، اور وہ عدو اللہ ہے، ولی الشیطان ہے، بہت بڑا شیطان، چاہے جتنی ٹیپ ٹاپ بھی ہو۔ ان تطع اکثر من فی الارض، اگر تو نے بات مانی اکثر کی جو زمین میں ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، ہٹا دیں گے تجھ کو عن سبیل اللہ، مسئلہ توحید جو بیان ہو رہا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ ازالہ شبہ ہے یا اللہ، پھر اکثریت مولویوں کی، ایک جمع غفیر مولویوں کا، بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے مفت توڑ اور بڑے بڑے علامے اور بڑے بڑے پیٹوں والے ملا، وہ ایک غلط مسئلے پہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اتنی اکثریت۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دلیل شلیل کوئی نہیں، کٹھ ہے کٹھ، کٹھے تو ہیں لیکن دلیل شلیل ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے الا الظن، مگر ظن کی۔ عقیدے کے مسئلے میں نیچے لکھا ہے پھر اعتقاد الا الظن وانہم الا یخرصون، اور نہیں وہ مگر یخرصون۔ یخرصون کا معنی ہوتا ہے اندازے ٹھوکنا، یخرصون نہیں وہ مگر اندازے لگاتے ہیں، اندازے قیاسات فاسدہ، اور اساڈی بولج مانے انہم الا یخرصون، نہیں او مگر ایویں ٹھکی راندے، ایویں ریڑھا ہو یعنی کب الا یخرصون۔ خرص اندازہ ہے جس کے پاس کوئی، یہ ہے فی الاقوال، جو عقیدے کا مسئلہ ہے اس میں ظن ہی ظن ہے، ڈپوٹیشن، کوئی دلیل نہیں، اور جو باتیں ہیں تو پھر اندازے، یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ آصف بن برخیہ وہ اگر آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت لا سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی 12 سال کا بیڑا کیوں نہیں تار سکتا؟ انہم الا یخرصون، یہ خرص ہے اور اندازے ہیں اور ایسی گپوٹیشن ہے اور کوئی چیز نہیں۔ آپ ایمان سے دیکھ لو، جتنا بھی باطل فرقے آج بھی دیکھو تو وہ سارے کے سارے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون ہیں کہ نہیں ہے؟ جس کو بھی دیکھو یہی بیماری آج بھی ہے۔ لگتا ہے قرآن اب آ رہا ہے آج کے ماحول میں، جہاں بھی آئیں گے سنی باتیں، روایت پیش کریں گے، نہ اس کا کوئی سند، نہ کوئی اس کا متن، نہ کوئی پتہ، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی پتہ چلتا نہیں، ایسے روایت آ گئی۔ اور بیان کیا کریں گے؟ بزرگوں سے سنا ہے۔ یہ بزرگ کون تھے؟ اللہ پہچانتا ہوگا کون ہے بزرگ، بزرگوں سے سنا ہے۔ ہاں بس یہ زبردست کوڈ نمبر ہے، بزرگوں سے سنا ہے۔ اب بات چل جائے گی، اب کون سے بزرگ ہیں اللہ جانے۔ آواز آئیے جی، آواز آئیے، ہاتف دی آواز یہ ہے۔ اچھا جی، خواب آئے، حضرت تھانوی نے اسی آیت پہ لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ قیاسات، الہام وغیرہ، کشف، یہ کوئی شرعی حجت نہیں، اور ان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، نہ کشف سے، نہ خواب سے، نہ الہام سے۔ بڑے خواب آتے ہیں، ان کو بھی بڑے خواب آتے ہیں۔ اچھا، حضرت شاہ عبد العزیز کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ میرا جو پسندیدہ مذہب ہے وہ اثنا عشری شیعہ کا ہے، تو شیعہ بن جا، اور شیعہ جو مذہب ہے وہ میرا اور میرے اہل بیت کا ہے۔
یہ لکھا ہے فتاوا عزیزی میں، شاہ عبد العزیز کے اپنے فتاوا میں یہ ایک آدمی نے وہ خواب لکھ کر بھیجا، شاہ صاحب سے پوچھا کہ میں پریشان ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے فرمایا کہ شیعہ کا جو امامیہ فرقہ ہے یہ حق پر ہے، آپ انہی کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سمجھ آئیے بات، شاہ عبد العزیز نے 5 جواب لکھے، 5 جواب فتاوا عزیزیہ میں، 5 کا خلاصہ ہے کہ یہ خواب کوئی حجت نہیں، اگر اس خواب پہ عمل کرے گا تو کافر ہو جائے گا، یہ خواب کوئی حجت نہیں۔ اور آپ کو ایسا کوئی خواب آ جائے تو کہتے نہیں، یہ ایک وہ گجروں والا کا ہے وہ بلوچ، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کیسے واحیاتی بنا، کہتے میں نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا جی۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ فتاوا عزیزیہ اس کو جا کے دکھا، کہ امامیہ مذہب بھی خواب سے سچا ہے، تو حیاتی سے اگلی پوڑی تو پھر ہے قریب، کیونکہ مسئلہ حیات آیا تو اصول کافی سے، اصول کافی میں اسی طرح ہے۔ تو میں نے کہا اگلا قدم اٹھانا مان لے۔ تو آج کل یہی گمراہ کرتے ہیں، خواب، کشف، الہام ہوگی ہے بابے کو، الہام یا اس کا ہم وزن، یہ جو ان کا الہام آج کل ہو رہے ہیں یہ ان کے ذہنی اطلاع میں، الہام نہیں، ان کے ذہن کا اپنا گندگی ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، کتاب و سنت کے مقابلے کوئی چیز قابل قبول نہیں، کوئی چیز ہو، انہم الا یخرصون، ان ربک هو عالم، بے شک رب تیرا خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیل، اس آدمی کو، من بمانا ایا، اس آدمی کو جو ہٹے اس کی راہ سے، مسئلہ سے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتوں کو، فَكُلُوا، بس پہلا ایسا ختم ہو گیا۔ قرآن نے اختتام کس طرح کیا پہلے سے کا کچھ سمجھے، یہ بات سارا رگڑا نکال دیا، اختتام کرتے کرتے مشرکوں کی خیر نہیں۔ اب آیا دوسرا حصہ، حصہ ثانی، اس کے 2 طریقے ہیں پڑھنے کے۔ ایک طریقہ تجھے ہے کہ جہاں ہوگی نفی شرک فعلی، ہم وہ آیات پہلے جمع کر لیں اور درمیان کے جو آیات ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں، لیکن یہ طریقہ تھوڑا مشکل ہے۔ پہلے یہ آیات جمع کر لیں، نیازات غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ، اور نیازات اللہ، تحریمات اللہ۔ زیادہ تر یہاں پر جو زور ہوگا اس حصہ میں، یہ غیر اللہ کی نظر نیاز اور غیر اللہ کی تحریمات خوب قرآن رگڑا لگائے گا، اور آپ حیران ہوں گے سورۃ المائدہ میں بھی آپ نے یہ مسئلہ پڑھا، لیکن جو رگڑا اب شروع ہو رہا ہے نا غیر اللہ کی نیازوں پر اور غیر اللہ کی تحریموں پر، یہ کسی مقام پر بھی قرآن میں نہیں۔ سورۃ الانعام میں خوب خبر لے گا قرآن، صحیح رگڑا لگائے گا